سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله. احمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ عرض کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ مکرمہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات تو معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ میں آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا، میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے، اور ایک ایسا کلام جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی بات مجمل سے تشفی نہ ہوئی، یعنی ان کو اس بات کی تسلی نہ ہوئی، تو انہوں نے خود اپنا سامان سفر تیار کیا اور مکہ مکرمہ آپ پہنچے۔ سیدھے مسجد حرام میں آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پہچانتے تو نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا بھی مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک ایسا پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسوں کی خبر گیری رکھتے تھے۔ ان حضرات کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی مسافر یا کوئی پردیسی یا کوئی غریب آتا تو ان کی خدمت وغیرہ اور ان کو رات کو سلانے کی انتظامات وغیرہ کرتے تھے۔ اس سے ان کو اپنے گھر لے گئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ آپ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے، دن بھر اسی حال میں رہے۔ خود کو تو پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے نہ کیا۔ اسی وجہ سے غالباً یہی وجہ ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیفیں علیحدہ برداشت کرنی پڑیں۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ یہ پردیسی مسافر تو ہیں، بظاہر جس غرض کے لیے آئے ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، اسی لیے پھر اپنے گھر لے گئے۔ رات کو کھانا کھلایا، سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورتحال ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اول تو ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، اور صبح کو جب میں جاؤں گا تو تم میرے ساتھ چلنا،
میں وہاں تک آپ کو پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا بہت زیادہ زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگ جاؤں گا یا اپنا جوتا درست کرنے بیٹھ جاؤں گا، تو تم سیدھے چلتے چلے جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی تو اسی وقت میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں اونچی آواز میں پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بآواز بلند اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر یہ کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے، اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے۔ لوگوں سے کہا، کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی یہ خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں ہماری پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اسے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اسے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھایا ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود اپنے اسلام کو چھپاؤ ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا۔ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا یہ اجارہ ہے، تو یہ کسی کے باپ کا کیا اجارہ جس سے ڈر کر چھپایا جا سکے اسلام کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا، ممکن ہے کہ تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ حضور پاک چنانچہ اس کا کچھ مستقل نمونہ اگلے باب کے اندر آئے گا، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اسی لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی، دینی ترقی ہو یا دنیاوی ترقی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قدم قدم ہی چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا، بڑی سی بڑی قوتیں، بڑی سی بڑی طاقتیں اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔